السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے اپنی زندگی بڑے بڑے بغیرتوں اور کرمنلوں کے ساتھ گزاری ہے، بہت بڑے بڑے بے ایمان دغا باز، لیکن ایک انسان، اس کا نام اسحاق ڈار ہے، موٹا ہے، سفید بال ہیں، داڑھی بھی ہے۔ میرا خیال ہے اگر بے غیرتی کا ایوارڈ میں دینا چاہوں تو اس سے بڑا بغیرت میں نے زندگی میں نہیں دیکھا۔ اس نے ایک بکواس کی امریکہ میں، اور اس نے یہ بکا، اینڈ آئی کوٹ: عافیہ صدیقی God knows how long she's going to be there, and the process went through the due process and we are satisfied with it. اس کا اردو ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ عافیہ صدیقی کی سزا قانوناً ایک اچھے طریقے سے یا بہتر طریقے سے ہو گئی، یعنی اس میں کوئی گھپلا نہیں ہے۔ اللہ جانے وہ کب تک یہاں پہ رہے گی۔ پہلی بات تو وزیر خارجہ صاحب، I think that's what he is right، بغیرت I don't care about Pakistan politics much and I don't care about this politician، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے ان کی، میں ان کا کبھی بات بھی نہیں کرتا، وقت ضائع بھی نہیں کرتا ان پہ۔ لیکن ایک تو پہلی بات آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ایک خاتون جو پاکستانی ہے وہ کتنا، جس کو پاکستان میں بہت زیادہ ایک لوگ، اگر عمران خان کے بعد کوئی شخص مشہور ہے، دیکھیے میں نہیں کہہ رہا، یہ اسٹیٹک رشوز کہتے ہیں کہ سرچ ہوتا ہے یا واری کرتے ہیں لوگ، دیٹ از عافیہ صدیقی، اور پاکستان کی بیٹی ہے۔ اس کے بارے میں پہلے تو ایسی بات کہنا کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کب تک رہے گی، وہ یو کوڈ ہیو سیڈ اٹ ان اے نائس وے کہ آئی نو دیٹ شی گٹ 10 years remaining and she got 30 years so you have to worry۔ اس کا مطلب آپ کو خیال نہیں ہے اپنے شہریوں کا، یعنی وہ جن کے سامنے آپ بیٹھے ہوئے ان کے آپ اتنا روب میں ہیں، وہ گاڈ نوز، یا ہمیں کیا پتا، اس کا مطلب آپ اس کو یہ بتا رہے ہیں وی ڈونٹ کیئر۔ جب آدمی ایسی بات کرتا ہے نا، گاڈ نوز ہاؤ لانگ شی گون بی دیئر، ویری فرسٹ تھنگ اس کا جواب یہ ہوتا ہے، یعنی میں انگریزوں کے ساتھ ڈیل کرتا ہوں نا بھائی ساری زندگی، اس کا مقصد یہ اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ آئی ڈونٹ کیئر، گاڈ نوز ہاؤ شی گون بی دیئر، آئی ڈونٹ کیئر۔ اس کا مطلب ہوتا ہے ہمیں پرواہ نہیں ہے اس کی، یہ اس کا ٹرانسلیشن ہے۔ یہ کوئی آپ کو بتائے گا نہیں کیونکہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ دس از اے وے، جو ٹرانسلیشن، یا شاید اس کو دس از واٹ وین یو سیٹ، جب گورے کے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں بولتے ہیں گاڈ نوز ہاؤ لانگ از گونا ٹیک، آئی ڈونٹ کیئر۔ اگر وہ کہتا ہے نا یار، اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ تمہارا اسٹیشن کتنی دیر میں آئے گا، گاڈ نوز ہاؤ لانگ اٹ ٹیک، اس کا مطلب آئی ڈونٹ ریلی کیئر کتنی بھی دیر میں، ایم اوکے ود اٹ۔ سو ہم جب آپ سیٹسفائی ہوتے ہیں تو کہتے ہیں گاڈ نوز ہاؤ لانگ شی از گونا بی دیر، اس کا مطلب آئی ڈونٹ ریلی کیئر۔ دوسری بات انہوں نے فرمائی کہ وہ ڈیو پروسیس کا معاملہ، تو ڈیو پروسیس اس کا جو شروع ہوتا ہے وہ ڈیو پروسیس امریکہ سے نہیں ہوا تھا، کیپ ان مائنڈ، اس کا ڈیو پروسیس ہوا تھا پاکستان سے شروع۔ پرویز مشرف کی حکومت تھی اور وہ ڈیو پروسیس جو سارا جو شروع ہوا تھا، پہلی بات تو ان کو اغوا کیا گیا تھا پاکستان سے، اس کا مطلب کہ حکومت وقت جو ہے، یعنی کوئی جو اس وقت کی حکومت تھی وہ اس جرم میں برابر کی شریک ہے۔ تو جب آپ نے اس کو اغوا کر کے امریکہ کو دیا تو آپ کو اصولاً یہ چاہیے تھا کہ اپنا ڈیو پروسیس آپ کر لیتے۔ اگر کوئی مثال کے طور پہ جب افغانستان کے پاس امریکہ گیا اور اس نے کہا کہ ہمیں اسامہ بن لادن چاہیے اور ہمارے پاس پروف موجود ہیں اس کے لیے، تو ملا عمر نے یہ فرمایا تھا کہ اگر آپ کے پاس شواہد ہیں تو آپ ہمیں دیجئے، کیونکہ وہ یہاں رہتا ہے، ہماری پناہ میں، وہ مسلمان ہے، ہمارا آدمی نہیں ہے، ہمارا سٹیزن نہیں ہے، کہیں اور کا سٹیزن، ہماری زبان بھی نہیں بولتا، ہمارا کلچر بھی نہیں ہے۔ ہم اپنی تسلی کر کے کورٹ چلائیں گے، ہم اپنی عدالت، تم کون ہوتے ہو یار، ہم یہاں ہمارا ملک میں رہتا ہے، وہ ہمارے پاس آئے ہو تو ہمیں چلانے دو نا۔ یہ ان کا جواب تھا ایک غیر آدمی کے لیے۔ میں غلط صحیح کی بات نہیں کر رہا، میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ایک غیر آدمی، ابو جعفر کے پاس میرا ایک جو کیس تھا، ابو جعفر محمد احمد ابراہیم، امریکہ نے مانگا، برازیل گورنمنٹ کے پاس تھا، برازیل گورنمنٹ نے کہا اس نے یہاں تو کوئی جرم کیا نہیں ہے، آپ اس کو مانگ رہے ہیں کوئی جرم جو آپ نے کیا ہے، آپ اچھا وہ بھی شہری نہیں ہے، عرب ہے وہ، اور یہ برازیل ہے، یہ ساؤتھ امریکہ، وہ ایجپشن ہے، مصری ہے۔ بولتا اس نے اگر امریکہ میں کوئی کرائم کیا، اس نے بولا امریکہ میں نہیں کیا، کہیں اور کیا، یاد یا بولتے ٹھیک ہے آپ پروف دیجئے۔
ہم پروسیکیوٹ کرتے ہیں, اگر گلٹی ہو گیا آپ کے حوالے کر دیں گے, آسان سی بات ہے. اب ایک آپ کی اپنے ملک کی شہری اور ایک عورت, پہلے تو آپ نے کوئی انویسٹیگیشن, کوئی تھورل انویسٹیگیشن, کوئی انویسٹیگیشن نہیں تھی. انہوں نے مانگا, آپ نے اغوا کر کے دیا اس کو, اغوا کر کے لٹرلی, اور ان کو ڈلیور کر کے دیا ہے. اب اس بات پہ اگر کسی کو آرگیو کرنی ہے تو مجھ سے کر لو, پھر میں ٹائم ڈیٹ اور ساری چیزیں دینا شروع کرتا ہوں اس ٹائم. کہ کلائیو جو اٹرنی ہے عافیہ باجی کا, اس کے پاس ساری چیزیں موجود ہیں. مطلب وہ تو پیپر ورک موجود ہے نا, جو اوریجنل کے کورٹ ڈاکیومنٹ ہے, اس کو تو جھٹلایا نہیں جا سکتا. اب میں ایکسیس میرے پاس ہے اس کا, آئی کین ڈو اٹ. اگر کسی کو کھجلی ہے تو نکال لینا میرے ساتھ, یا پھر میرے کہے ہوئے کو چیلنج کر دو. I'll sit with you any day. آپ کی ابو جان مشرف اور اس کا ابو امریکہ کے کہنے پر آپ نے اس کو اغوا کیا. ان سے یہ آپ نے سوال نہیں کیا تھا اس نے کیا کیا ہے, آپ نے سوال نہیں کیا تھا کیا ہوا. اس پہ تو کوئی فرد جرم عائد ہی نہیں ہوا تھا, صرف ان کو انویسٹیگیشن کے لیے چاہیے تھی. وہ اس وقت تک وہ تو, کیونکہ یہ سارا معاملہ جو اس پہ الزام لگا امریکن فوجی پہ حملہ کرنے کا, وہ تو وہاں پر ہوا افغانستان میں. افغانستان سے پہلے وہ کہاں تھی؟ میں آپ کو بہت پتے کی بات بتا رہا ہوں. یہ جو جس جرم میں وہ اس کی سزا کاٹ رہی ہے وہ تو امریکن فوجی پہ حملہ کرنے کا نا. وہ حملہ کر کے پاکستان ہی تھی, پھر آپ نے حوالے کیا نہیں. آپ نے اس کو حوالے کیا جب امریکنوں کو انویسٹیگیشن کے لیے. یہ دنیا میں کہاں ہوتا ہے؟ کیا امریکن انویسٹیگیٹ اسلام آباد میں نہیں کر سکتے تھے اس کو؟ کیا آپ کے پاس سینٹرز نہیں ہے جہاں وہ امریکن لا کے انویسٹیگیٹ کرتے ہیں؟ کیا انویسٹیگیشن امریکن پاکستان میں نہیں کرتے ہیں؟ اگر اتنی توفیق آپ کو تھی تو آپ کہہ دیتے کہ یہاں پہ انویسٹیگیٹ کر لو اس کو. لیکن آپ نے اس کو جی حضور یوں رکھ کے تھالی میں اغوا کر کے, آپ کی اپنے ایجنسیز نے, آپ کے اپنے لوگوں نے اس کو اغوا کر کے ایک دوسرے ملک دے دیا, نیکسٹ کنٹری, جس کی نہ اس کی سٹیزن شپ ہے, نہ اس کا کوئی اس ملک سے لین دین ہی کوئی نہیں. آپ نے وہاں اس کو حوالے کیا اور آپ نے پلٹ کے نہیں پوچھا کہ بھائی تم اس کے ساتھ کیا کرو گے. پھر اس کے بچے کو, ایک کو ہلاک کر دیا گیا, شہید کر دیا گیا, زمین پہ مارا اس کو. آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ میرے ملک کا بچہ کیوں مارا تم نے. اس کو ناحق جیل میں ڈالا, اس پہ تشدد ہوا, وہاں پہ ہو رہا ہے. اب فرگیٹ جو امریکہ میں ہو رہا ہے, جس کو آپ کہہ رہے ہیں گاڈ نوز ہاؤ لانگ شی گونا بی دیئر, آئی ڈونٹ کیئر. ڈیو پروسیس ہے. تو آپ کا ڈیو پروسیس بتائیے نا اپنا. کوئی یہ بول رہا ہے اس کو؟ یہ جتنے لوگ, میں بیٹھا اس لیے ہوں, میں اس ٹائم کبھی اس ٹائم میرے کیا بج رہا ہے, میرے 11:30 بج رہے ہیں تقریباً ٹائم ہو رہا ہے میرا, یہ سونے کا ٹائم ہوتا ہے. میں اچانک اٹھا, میں نے کہا یہ کیا بکواس کر رہے ہیں لوگ. اس کو پوچھو, اس عقل کے اندھے کو, اس موٹے کو, تم نے ڈیو پروسیس کر کے حوالے کیا تھا؟ تم جس ڈیو پروسیس کی بات کرو, تمہارے اپنے ملک میں ڈیو پروسیس ہوتا ہے؟ کبھی کوئی ڈیو پروسیس ہوا ہے؟ عامر قاسی کو تم نے ڈیو پروسیس کیا تھا؟ جتنے لوگ تم نے القاعدہ کو اٹھایا تم نے ڈیو پروسیس کیا تھا؟ اگر ڈیو پروسیس کی بات ہے تو what اباؤٹ یور ڈیو پروسیس؟ اٹ ہیو ٹو بی دا بیلنس, رائٹ؟ یو پریزنگ دیئر ڈیو پروسیس. لیکن وہ پریز اس لیے کر رہے ہیں آپ ڈیو پروسیس کیونکہ آپ کا اپنا پچھواڑا کالا ہے. اغوا کرنے کے بعد افغانستان میں جو واقعات ہوئے, وہ ویڈیو میں نے بنائی ہوئی ہے, ڈیجیٹل پہ سن لیجیے گا, علی بھائی کے پاس چینل پہ انہوں نے آج بھی لگائی ہے, اس کا ری رن ہو رہا ہے آج وہاں پہ. وہ پوری تفصیل میں نہیں جاؤں گا, وہ اٹس اے بورنگ تفصیل کے, یو کین لسن ٹو اٹ سم ویئر. تو وہ مجھے ضروری نہیں ہے اس کا بتانا کہ وہ اصل واقعہ کیا تھا, وہ میں نے بیان کر دیا تھا پورا ود فیکٹس اور اس کے لائر کے نام کے ساتھ. میں صرف اس وقت اس بات کا جواب دے رہا ہوں کہ واٹ از اے ڈیو پروسیس ان پاکستان. بغیرتی کا. مریم نواز یہ نعرے لگاتی تھی, یہ میں نے ان 2 گناہ گار کانوں سے سنے ہوئے ہیں, جب اس کی الیکشن کیمپین چل رہی تھی نون کی, کہ ہم عافیہ صدیقی کو لے کے آئیں گے. وہ خسرے کے منہ والی, وہ اس بات کے نعرے لگاتی تھی کہ ہم عافیہ صدیقی کو لے کے آئیں گے. کدھر لے گئے؟ وہ تو ڈیو پروسیس ہو گیا. تمہارا تو اپنا وزیر بول رہا ہے, تمہارا اپنے پارٹی کا انکل تمہارا کہہ رہا ہے, گنجے کا رائٹ ہینڈ مین کہہ رہا ہے کہ وہ تو ڈیو پروسیس میں گئی ہے. تو صحیح ہوا سارا کچھ. یار ان بغیرتوں کا ویسے کوئی دین ایمان نہیں ہے, سچی بات بولتا ہوں. مجھے اتنی نفرت ہے نا ان لوگوں سے. مجھے
بیان سے باہر ہے. ان کا کوئی دین کوئی ایمان نہیں ہے اور ان سے بڑا کمینہ کوئی نہیں ہے. آپ لوگ ایک کام کیا کریں, گزارش ہے میری آپ سے, صبح و شام ان پہ لعنت بھیجا کریں. یہ پارٹی مارٹی یار یہ چھوڑ دو. ڈونٹ ڈو دیٹ یار کہ یہ پارٹی ہے یہ پارٹی ہے. میں اس کو شخصیت پرستی بت پرستی چھوڑ دو یار, نہیں کیا کرو یار, بری بات ہے یار. بت پرستی مت کرو. جو غلط ہے وہ غلط ہے, جو ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے. اگر اب مجھے پتہ ہے کہ یہ مسلم لیگ کے جو میرے ویورز ہیں وہ آ کے میری اصلاح کرنا شروع کریں گے یا مجھ پر ٹونٹ کرنا شروع کریں گے یا یہ کچھ, آئی ڈونٹ کیئر. لیکن یار ہم سے درخواست یہ ہے, نتھنگ یو کین گائز کین ڈو. مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, میری بک بک کرنے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. نتھنگ کین ہیپن. یہ کوئی فرق نہیں, ان بغیرتوں کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ جتنے موٹے اور کھا کھا کے سور ہوتے جائیں گے, یہ حرام کھا کھا کے سور ہونے والے اور سور ہو کے جائیں گے, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن فرق یہ ہے کہ میرے بھائی, اگر آپ اس کے سپورٹر ہیں تو آپ پہ فرض یہ بنتا ہے کہ آپ 6 لعنت دیں. اگر جو نان سپورٹر ہیں وہ 12 دیں, ان کے سپورٹر پہ فرض بنتا ہے کہ یہ 6 دیں کم سے کم لعنتیں.